عالم بالا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک۔ ابن عساکر نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا سرزد ہوئی تو انہوں نے التجا کی، اے رب، بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح جانا؟ عرض کیا، جب تو نے میرے پتلے کو اپنے دستے قدرت سے بنایا اور جان آفرینی کی، میں نے سر اٹھایا اور دیکھا کہ عرش اعلیٰ کے ستونوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو میں نے جان لیا کہ جس ذات اقدس کا نام نامی تیرے اسم گرامی کے ساتھ مکتوب ہے، یقیناً وہ تیری بارگاہ میں دیگر ساری مخلوق سے اعلیٰ و محترم ہوگا۔ رب عظیم نے فرمایا، اے آدم، تم نے ٹھیک سمجھا، اگر محمد نہ ہوتے تو میں نہ صرف تم کو پیدا کرتا نہ کائنات کو۔ ابن عساکر نے کعب احبار سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو انبیاء و مرسلین کی گنتی کے برابر لاٹھیاں دیں۔ بعد ازاں حضرت آدم علیہ السلام اپنے فرزند حضرت شیث علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے میرے فرزند، میرے بعد جب تم میرے قائم مقام ہو تو اس منصب خلافت کو امارۃ التقویٰ اور عروۃ الوثقیٰ کے ساتھ لو، اور جب تم حق تبارک تعالیٰ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ نام نامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیا کرو، کیونکہ میں نے عرش الہی کے ستونوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اس وقت لکھا دیکھا جبکہ میں روح اور مٹی کے درمیانی مرحلہ میں تھا۔ اس کے بعد مجھے آسمانوں میں پھرایا گیا تو میں نے آسمان میں ہر جگہ اور ہر مقام پر محمد لکھا دیکھا۔ پھر میرے رب نے مجھے جنت میں ٹھہرایا تو میں نے جنت میں ہر محل اور ہر دریچہ پر اسم محمد تحریر دیکھا۔ نیز میں نے نام محمد کو حور العین کی پیشانیوں پر اور جنت کے برگے درختان سبز پر اور درخت طوبیٰ کے ہر پتا پر اور سدرۃ المنتہیٰ کے ہر ورق پر اور پردوں کے ہر گوشے پر اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان لکھا دیکھا ہے، تو تم اس اسم گرامی کا کثرت سے ذکر کرو کہ فرشتے ہر آن اس کا ورد کرتے ہیں۔ حاکم نے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور تمہاری امت میں سے جو کوئی ان کو پائے اسے حکم دو کہ ان پر ایمان لائے، کیونکہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاہو گری نہ ہوتی تو نہ آدم علیہ السلام ہوتے اور نہ جنت و دوزخ ہوتی، اور میں نے عرش کو پانی پر مقیم کیا تو وہ متحرک تھا، پھر میں نے اس پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ ٹھہر گیا۔